بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا سلسلہ ہے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کا، تو چلے شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے محمد عاقب صاحب کا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ محرم کی 11 تاریخ کو روزہ رکھنے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یزید کی ماں نے یہ روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شریعت مطہرہ نہ تو کسی خاص طبقے کے لیے آئی ہے، نہ کسی خاص علاقے کے لیے، اور نہ ہی کسی مقررہ مدت کے لیے آئی ہے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے آئی ہے۔ البتہ کچھ فروعی اور فقہی مسائل اس کے ایسے ہیں کہ جنہیں وقت کی نوعیت کو دیکھ کر بدلا جا سکتا ہے، اور شریعت مطہرہ ایک مخصوص حد تک اس کی اجازت بھی دیتی ہے۔ لیکن جو احکام شریعت میں اٹل ہیں انہیں تو کسی صورت نہیں بدلا جا سکتا، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفتی، نہ ہی کوئی امام انہیں بدل سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرائض ہیں، یا حلال چیزیں ہیں یا حرام چیزیں ہیں، تو انہیں بدلنے کی اجازت شریعت کسی کو بھی نہیں دیتی۔ جیسے یہ روزوں کا مسئلہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور وہ 5 دن کون سے ہیں؟ 4 دن ایام تشریق کے ہیں، یعنی 10ویں ذی الحج، 11، 12 اور 13 ذی الحج، اور 1 دن یکم شوال کا یعنی چھوٹی عید کا دن۔ اور جو شخص حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور وہ عرفہ میں ہے تو وہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ ان 5 دنوں کے علاوہ سال بھر میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ 11 محرم کو یزید کی ماں نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا، تو اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو 10 محرم کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، پھر تو اس دن کا بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن شریعت کی کچھ چیزیں تو انسانی عقل سے اوپر ہوتی ہیں، اس لیے انہیں تو چپ چاپ ماننا ہی پڑتا ہے، مگر کچھ چیزیں عقل میں آ جاتی ہیں، اس لیے ان میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ اب فرض کریں کہ 11 محرم کو یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا۔ اول تو اس بارے میں کوئی واضح اور سکہ قول موجود ہی نہیں، اور اگر کوئی ضعیف قول مل بھی جاتا ہے تو ذرا سوچئے کہ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہوگا کہ جو 11 محرم کو اس نیت اور اس ارادہ سے روزہ رکھے گا کہ اس دن یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے خانوادے سمیت شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے میں بھی شکرانے میں روزہ رکھتا یا رکھتی ہوں۔ اول تو کوئی مومن اس نیت سے روزہ رکھے گا ہی نہیں، اور اگر بالفرض کوئی اس نیت سے روزہ رکھتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ ایسا کام کر رہا ہے۔ تو اب اس کا شرعی حکم بھی سن لیں کہ نبی کریم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا دن ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ بڑا عظمت والا دن ہے، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے عذاب سے نجات ملی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اس دن شکرانے کے طور پر یعنی عاشورے کا 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے زیادہ حقدار ہیں۔ سو حضور نے اس دن روزہ رکھا بھی اور رکھنے کا حکم بھی دیا، اور فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، 10ویں محرم کا روزہ تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی، اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم 10ویں کے ساتھ 1 دن اور ملا لیا کرو۔ تو صحابہ کرام کبھی 9ویں محرم کا دن ساتھ ملا لیتے تو کبھی 11 محرم کا دن۔ اس لیے اگر کوئی شخص 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کو ساتھ نہیں ملا سکتا تو وہ 10ویں کے ساتھ 11 محرم کو ملا لے، اس میں کوئی ممانعت، کوئی قباحت، کوئی کچھ نہیں ہے، بالکل اس دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ہے راشدہ پروین صاحبہ کا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ استخارہ کا مکمل طریقہ بتا دیں، اور 7 دن تک استخارہ میں کوئی اشارہ نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، تو جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم فرمایا کرتے، جیسے وہ ہمیں قرآن کریم کی صورتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے۔
حج، جہاد اور دیگر نیک کاموں کے لیے استخارہ نہیں کیا جا سکتا، البتہ ان کاموں کے لیے بہتر وقت معلوم کرنے کے لیے استخارہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ استخارہ کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز برائے استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، پھر اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھیں۔ دعائے استخارہ یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اور اس دعا کے آگے پیچھے یعنی اول آخر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنا جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کی نیت بھی دل میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد پاک بستر کے اوپر دائیں کروٹ پر اور اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو کر دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر، جو کہ عام حالات میں بھی سونے کا سنت طریقہ ہے، اس طریقے سے سو جائیں۔ پھر اگر خواب میں آپ کو سفید یا سبز رنگ دکھائی دے تو سمجھ لیں کہ یہ کام کرنا آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر سیاہ یا سرخ رنگ دکھائی دے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ اسے مت کریں۔ بہتر یہ ہے کہ 7 دن استخارہ کیا جائے، پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کس طرف مطمئن ہوتا ہے، کام کرنے میں یا نہ کرنے میں۔ پھر جس طرف مطمئن ہو جائے اس کے مطابق فیصلہ کر لیں، اور اگر 7 دن میں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا تو پھر تب تک استخارہ کرتے رہیں جب تک کوئی جواب مل نہ جائے یا دل آپ کا مطمئن نہ ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں سوال کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔